اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام چراغ راہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، چراغ راہ میں ہم گفتگو کرتے ہیں دین پر، دنیا پر، تعلیم پر، فیوچر پر، کیریئر پلاننگ پر اور اس طرح کے دیگر موضوعات پر۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ڈین رہے ہیں ایف بی ایس ایس پنجاب یونیورسٹی کے، ڈائریکٹر رہے ہیں آئی ایس سی ایس کے، اور ڈاکٹر صاحب سوشیالوجی میں اور پبلک ہیلتھ میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور ان کا اعزاز ہے کہ 3 پوسٹ ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، خاص طور پہ کہ اس وقت اسلام آباد سے تشریف لائے ہمارے پروگرام کے لیے اور انہوں نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ اچیومنٹ تذکرہ کیا، تو ذرا اپنا جو ہے نا وہ بتائیے گا بیک گراؤنڈ، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے جس میں موٹیویشن بھی ہو۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میرا خیال ہے ایز اے پروفیشنل اکیڈمیشین، ایز اے پروفیشنل یونیورسٹی ٹیچر، یہ حصہ ہے آپ کے کیریئر کا۔ یہ اگر آپ اچیومنٹس نہیں کرتے، ایکڈیمک مائل سٹونز اچیو نہیں کرتے، تو آپ پھر اپنے پورٹ فولیو کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو جس طرح دوسری جابس میں، جیسے ایک ہائی پروفائل سرجن ہے یا کوئی بھی پروفیشنل ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا پالیٹیشین ہے، تو اس کو سرٹن اچیومنٹس کرنی پڑتی ہیں، اس کے کریڈٹ میں ہوگی تو وہ اپورڈ موبلٹی اور اپنے اپیکس آف کیریئر میں جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی پروفیسر ہے وہ ہائی اچیور ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہو، اور وہ جس سائنس میں، جس ڈسپلن میں اسپیشلائزیشن کا دعویٰ کرتا ہے، اس میں ٹرو سینس آف دا ورڈ اس میں ماہر ہوگا تو وہ دوسروں کو گائیڈ کرے گا نا۔ جی درست ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ ڈاکٹر صاحب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ بھی جو ہے نا وہ ایچ ای سی کی طرف سے ملا، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک رول ماڈل ہے، اور آپ نے جو بات کی کہ ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہو یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے 2015 میں صدارتی ایوارڈ، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیچر کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی سکسیس ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، جب آپ کو معاشرے نے پروفیسر بنا دیا، جب آپ کو وائس چانسلر بنا دیا، تو پھر باقی چیزیں ثانوی رہ جاتی ہیں۔ اصل جو ہدف ہے وہ ہے کہ کیا جو معاشرے نے آپ کے پاس نوجوان بھیجے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کی صحیح معنوں میں آپ نے تربیت کی، ٹھیک ہے، اور جو والدین کی توقعات ہیں، معاشرے کی توقعات ہیں، اور جو ملک کی توقعات ہیں، کیا آپ نے ان کی توقعات پہ احسن طریقے سے پورے آئے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، صرف ملکی سطح پہ کمپیٹ نہیں کر رہا، گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر رہا۔ ایون ایف وہ پاکستان میں ہی جاب کرتا ہے، لیکن اس جاب کی نوعیت عالمی ہے، گلوبل ہے۔ دیکھیں نا، ہم پروگرام کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کو میس کام میں ایک اسٹوڈنٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو ڈگری دیتے ہیں، تو اسیوم کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہے جب اپنے پروفیشن میں جائے گا تو اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کر سکے، اور اگر اپنے ملک میں بھی کام کرے گا تو اس کا کام گلوبل نوعیت کا، لوکل نوعیت کا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور جو نوجوانوں کی ٹریننگ ہے، میرا خیال ہے یہ سب سے مشکل اور چیلنجنگ ہے، کیونکہ اگر ہمارے نوجوان عالمی سطح پہ اپنی کمپٹنسیز شو کرتے ہیں تو یہ ملک آگے جائے گا۔
کیونکہ یہ جوان لوگوں کا ملک ہے, یہ جوان ملک ہے, بوڑھا ملک نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس وقت دنیا میں بہت سی اولڈ سوسائٹیز ہیں, بلکہ میں کہوں گا ڈائنگ سوسائٹیز ہیں. ان کی ڈیموگرافی اس طرح کی ہے کہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے, اور اولڈر جنریشنز دے آر ڈائنگ. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور یہ ہمارے ایک بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اٹس اے ینگ سوسائٹی, اٹس اے ہوپنگ سوسائٹی, اٹس اے ونڈرفل سوسائٹی. لیکن صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ویریس علوم میں کتنے ماہر ہیں. اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ کتنے ذمہ دار شہری ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اخلاقیات کتنی مضبوط ہیں, ان کی سوک انگیجمنٹ کتنی بہتر ہے, وہ رول آف لا پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ساری متصل چیزیں ہیں. اگر ہم صرف ٹیکنوکریٹ پروڈیوس کریں گے تو ملک میں افراتفری ہوگی, ایتھیکل پرابلمز ہوں گے, مورل پرابلم ہوگے, اور کرائم بڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے, اس لیے میں کہتا ہوں ہولسٹک ٹریننگ کرنی ہے یوتھ کی, کہ وہ اچھے کمپیوٹر انجینئر بھی ہوں, وہ ڈاکٹر بھی ہوں, لیکن وہ سمپیتھیٹک ہیومن بینگز ہوں, وہ ذمہ دار شہری ہو, نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ گلوبل سوسائٹی کے لیے رسپانسبل سٹیزنری ہم نے کریٹ کرنی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا اور ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ ٹیچر کی اور جو اس شعبے میں لوگ آتے ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہے نا یہ بنتی ہیں, اور بالکل درست آپ نے اس میں رہنمائی کی. لیکن ہمارا جو یہ شعبہ ہے اس میں ٹیچرز کا بالعموم رویہ صرف یا تو اپنے سبجیکٹ تک محدود ہے, یا بعض اوقات سبجیکٹ سے بھی کم لیول کا ہوتا ہے. اس کو اسٹوڈنٹ کی اخلاقیات سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنا بچہ سمجھ کے اس کو تیار بھی کیا جائے. اور آپ نے یہ خوبصورت باتیں کی ہیں, تو کیا آپ ٹیچرز کے لیے آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ کس طرح سے پورے جذبے کے ساتھ یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں؟ اور بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جسے کہتے ہیں لیپس ہے, فیلئر ہے. ٹیچر اگر کوئی شخص اپنے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف مکینک کی طرح گاڑی ٹھیک کرنی ہے اس کے بعد جائے جہنم میں, یہ ٹیچر کا رویہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ نہ ٹریڈیشنل ٹیچر کا رویہ, یہ نہ ماڈرن ٹیچر کا رویہ. ایک ہولسٹک گرومنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, اگر اخلاقیات نہیں ہیں, اگر انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, کیا کرنا؟ آپ جائیں گے اس ڈاکٹر کے پاس بالکل ایسے کہ وہ جو یہ سمجھے کہ میں مکینک کی طرح یہاں ٹانکا لگانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ مر جائے, میری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی. اس شخص کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. جو جس شخص میں ہیومنسٹک ویلیوز نہیں ہے اس کو وکیل نہیں بننا چاہیے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی فیس کھری کرنی ہے اور غلط گائیڈ کر دے تو یہ معاشرے کا نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ جو the very definition of teacher ہے, ایون if ویسٹرن یورپ میں وہ بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک رول ماڈل ہے, اس نے ایک ذمہ دار شہری بنانے ہیں اور ایک ذمہ دار نیشن بنانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ, یہ آپشنل نہیں ہے کہ جی کوئی بات نہیں اخلاقی تربیت کرے نہ کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے معاشرے کو ایک فرد دینا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی اچیومنٹس, اپنی ڈگریز, اپنے ایوارڈز, اپنی انٹرنیشنل اچیومنٹس, معاشرے کو صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے. درست, کیا پروڈکٹ اپ ٹو دا مارک ہے. اب دیکھیں نا, سے ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, برگر آرڈر کرتے ہیں تو وہ برگر ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپ ٹو دا سٹینڈرڈ نہیں ہے, تو وہ ہمیں یہ کہانی سنانی شروع کر دیں گے جی ہمارے ریسٹورنٹ کی بڑی ہسٹری ہے اور ہم مٹن بڑا اچھا بائے کرتے ہیں اور ہمارے جو شیف ہیں وہ فارن کوالیفائڈ ہے. آپ کہیں گے مجھے اس کہانی نہ سناؤ, مجھے پروڈکٹ سے غرض ہے. اسی طرح معاشرے کو ٹیچر سے جو ٹیچر کی جاب کی the very definition of job اور اس کی جو جاب کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ ٹھیک ہونی چاہیے, وہ رول ماڈل ہونا چاہیے اور اس کے اپنے کردار میں
کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، اور یہ تھے، ایسی بات نہیں، اور آج بھی ہے، صحیح، بڑے قابل احترام ٹیچر موجود ہیں۔ دیکھیں ٹیچر کوئی عہدے اور پروٹوکول اور گریڈوں کا نام نہیں ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ ایک دیکھیں نا، یونیورسٹی ٹیچر ہو یا پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو، سامعین اندازہ کریں نا، کیا پرائمری اسکول میں جو ہمارے ٹیچرز نے سکلز سکھائے تھے وہ لنگوسٹک سکلز ہوں یا میتھمیٹیکل سکلز ہوں جی، یا وہ سیوک سکلز ہوں، کیا وہ لیس سگنیفیکنٹ تھے؟ اب یہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر کی اہمیت اور ٹیچر کی سگنیفیکنس کو اس کے لیولز اور اس کے گریڈز اور اس کے انسٹیٹیوشن سے نہیں میئر کرنا چاہیے۔ بالکل وہ دیکھیں نا، ایک لائف کورس ہے، پرائمری میں ہمیں سکل سکھائے جو ٹیچروں نے، وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، وہ فارمیٹیو فگرز تھیں۔ جی، جو ہائی اسکول میں جو ہمیں سکھایا وہ بھی قابل، وہ جو ہماری ذات کا حصہ ہے، یونیورسٹی میں جو سکھایا وہ بھی ہماری ذات اور پرسنالٹی کا حصہ بن گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو ہمیں بالکل ایک ہائرارکیکل جو کرتے ہیں نا ہم، کہ یہ چھوٹا ٹیچر ہے، یہ بڑا ٹیچر ہے نا، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کا گریڈ 21 ہے، اس کی گریڈ 7 ہے، ایسے بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گریڈ اس کی روٹی روزی کے لیے ٹھیک ہے، اس کی سیلری بھی چاہیے، اس کو جاب سیکیورٹی بھی چاہیے، اس کو الاؤنس بھی چاہیے، اس کو کنوینس بھی چاہیے، لیکن یہ ثانوی باتیں ہیں۔ درست ہے۔ اصل بات جو ہے، جیسے دیکھیں نا، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک استاد کے طور پہ متعارف کروایا، حالانکہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے، معلم بنا کے بھیجا، تو یہ، اور وہ لا گیور بھی تھے، وہ منصف بھی تھے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں نا، منصف کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کا اگر غلط بھی فیصلہ ہو گیا تو جو ہائر فورم پہ اپیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، وہ انڈن ہو جائے گا یا کم از کم لاس ہوگا، لیکن ٹیچر کی تربیت میں اگر لیپس ہو گیا، a human being will be defective forever، ہے نا، قوم کو وہ ڈبو دے گا، قوم کو ڈبو دے گا۔ تو میرا خیال ہے ریویو کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا، دیکھیں نا، اس وقت ہمارے معاشرے کے سیریس مسائل کیا ہیں، جی، اگر ہم غور کریں، ہائرارکیکل ایک اپروچ کے ساتھ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایک مورل قیاس ہے، آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، جی، سوشل کیپٹل نہیں ہے معاشرے میں، آپ فوڈ آئٹمز لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے جی، کہ یہ ٹھیک ہے جی، یا اس میں اڈلٹری ہے، آپ کوئی مکان بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذات ٹھیک ہیں یا دو فائلیں بنی ہوئی ہیں اور تین لوگوں نے ایک ہی مکان کو خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی سروس لینے، وہ خواہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، آپ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یار اس کی کیسی ریپوٹیشن ہے، یہ سرجری کر لے گا؟ مورل قیاس، اٹس اے پرابلم آف کریکٹر۔ یہ کس نے دینا تھا؟ استاد نے دینا تھا نا۔ اس کے بعد کرپشن ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کرپشن کی روٹ کاز کیا ہے؟ انڈیویجول انٹیگریٹی نہیں ہے جی، اور کرپشن کے بارے میں تو کہتا ہوں ڈگنیٹی نہیں ہے۔ ایک دیکھیں، جب کوئی بھی شخص، خواہ اس کا کوئی بھی گریڈ ہو، خواہ اس کا کوئی بھی سماجی مرتبہ ہو، جب وہ کرپشن کرتا ہے تو بیسیکلی اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کرتا ہے، معاشرے کے نام سے ہٹتا ہے نا، ہٹتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو رشوت دینے والا ہے، دیکھیں نا، اگر کوئی بھی فنکشنری، خواہ وہ پولیس والا، جب وہ رشوت مانگتا ہے تو وہ اگر ایون اف وہ نہیں بولتا، خیر ہم تو پولیس والے بیچارے ان کا بڑا، وہ میرا خیال ہے آج کل جتنی وہ قربانیاں، آج کل نہیں ہمیشہ سے جتنی وہ قربانیاں دے رہے ہیں، میں نے ایک تمثیل کے طور پہ بات کی تھی، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں۔ کوئی بھی شخص جب کرپشن کرتا ہے تو بیسیکلی سب سے پہلے وہ اپنی تذلیل کرتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں
کس نے دینی تھی ہمیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو کی رول ہے وہ ہمارا ٹیچر ہے۔ بہت شکریہ، ہماری بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب سے، اور ناظرین اس وقت بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس لیے کہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب سے اور مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس وقت ہم جو بریک سے پہلے تذکرہ کر رہے تھے معاشرے کی اخلاقی زوال کے حوالے سے اور استاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم اخلاقی زوال کی بھی بات کرتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہماری سوچ کے اندر سکھانے کے حوالے سے بھی یہ اپنی بات کو منوانے کے حوالے سے بھی ایک متشددانہ رویہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں بہت ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اپنی سوچ دوسروں پہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو معاشرے ہیں، جو مہذب معاشرے ہیں، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں تو یہ بات سرے سے ہی نہیں ہے، بالکل ایسے سرے سے ہی نہیں ہے۔ متانت اور کرٹسی اور احترام، ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جب آپ کسی پہ بات امپوز کرنے لگتے ہیں، اس کو جیسچرز کے تھرو، لینگویج کے اس تک بڑی کنٹرولنگ لینگویج یوز کرتے ہیں، ڈومینیٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ دوسرے بندے کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل پہ آپ کی مونوپلی ہے، آپ کی جو ہے سوچ بہتر سوچ ہے، اور آپ کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے جس سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی کم تر سوچ ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسلامی جو ہے انسانی احترام کی منافی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اوور دا ایئرز ہم نے اس چیز کو ڈسکرج کیا، اور یہاں بھی میں عرض کروں، یہ بھی چیز ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلی ہے۔ کیسے نکلی ہے؟ اگر ٹیچر بچہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کو اگریسولی جو ہے، اور ایک ڈومینیٹ، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ پاور لیس ہوتا ہے بچہ، اس کو سنپ کر دیتا ہے، اس کو خاموش کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وربل وائلنس ہے۔ وائلنس بیگیٹس وائلنس۔ وائلنس کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ وائلنس سے وائلنس جنم لیتی ہے نا، بالکل، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ تو اگر ایز اے ٹیچر میں کسی اسٹوڈنٹ سے اگریشن کروں گا تو وہ پھر اپنے سے کم تر جو اس کا کلاس فیل ہے اس پہ اگریشن کرے گا۔ اب یہی چیز آپ دیکھیں فیملی انسٹیٹیوشن میں بھی ہوتی ہے کہ باپ اپنی بچے کو ریزن اور لاجک کے بجائے محبت کے ساتھ ایک چیز پہ کنونس کرنے کے بجائے اس کو شٹ اپ کہتا ہے اور فزیکل تشدد کرتا ہے۔ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک وائلنس، عمومی طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کہا جاتا ہے وائلنس اگینسٹ وومن پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی پیرنٹ جو ہے وہ بھی وائلنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی جی اصلاح کے لیے وائلنس، کوئی اصلاح کے لیے وائلنس نہیں ہوتی۔ وائلنس از وائلنس، وائلنس ہرٹس، وائلنس ڈیمیجز۔ انسان وائلنس انسان کے لیے ہے ہی نہیں، جانور کے لیے بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بالکل، دیکھیں ویٹرنری ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ آپ وائلنس سے تو جانور کے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کی ماڈل فارمنگ ہے جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، میں نہیں دیکھا کہاں وہاں وائلنس ہوتی ہے اور ڈنڈے لے کے مار رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب جانوروں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈز آپ یوز کرتے ہیں، انسانوں پہ وائلنس کرنا میرا خیال ہے یہ انتہا درجے کی بربریت ہے۔ تو یہ جو متشدد رویے ہیں ہمارے، ہم نے 2 انسٹیٹیوشنز کو بلکہ 3 انسٹیٹیوشنز کو فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسکول، اور ہم کہتے ہیں نا مار نہیں پیار، اسکول میں مار کو، تشدد کو انتہائی نیرولی کنسپچولائز کیا گیا ہے کہ وہاں ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، تھپڑ نہیں ہونا چاہیے۔ نو،
یہ ڈنڈا اور تھپڑ یہ تو بدترین فارم آف وائلنس ہے نا. اگریشن بھی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ٹیچر کو شٹ اپ کال بھی نہیں دینا چاہیے. لیٹ دیئر بی اے کلچر آف ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے یہ ہے نہیں ہمارے معاشرے میں. یہی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہے نہیں. یہ ہم نے اوور دا ایئرز بنا. اچھا دوسرا انسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ ہے فیملی کا, جہاں سے وائلنس جرمنیٹ کرتی ہے. وہاں بھی ہم نے پیرنٹس کو تربیت دینی ہے کہ آپ کا بچہ خواہ اس کی عمر زیادہ کم ہے, وہ بلوغت بچپن میں ہے, بچپنے میں ہے, بلوغت میں ہے یا بڑا ہو چکا ہے, شادی ہو چکی, آپ اس سے دلیل اور جواز کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جسٹ اپنا والد ہونے کا جو سٹیٹس ہے وہ روب نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ باپ نے اگر جو ہے روب ڈالا اور ڈسکشن اور ڈائلاگ ختم کر دیا تو وہ پھر پرسنالٹی کا حصہ بنے گا بچے کی. تو اسکول میں ہم نے ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ رکھنا ہے, فیملی میں رکھنا ہے. جب اسکول اور فیملی میں ہوگا, اور تیسرا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. اب اب دیکھیں نا انفارچونیٹلی ٹاک شوز کا جو لیول ہے ہمارا, وہ لڑائی نہ ہو تو وہ اس کو کامیاب کامیاب نہیں. یہ کس طرح کی ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں. ویسے بائی دا وے اب دیکھیں آپ کنٹینٹ انالیسس کریں ٹاک شو کا, کوئی شخص ایویڈنس بیسڈ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شخص ڈیٹا کی بنیاد پہ, حقائق کی بنیاد پہ, کوئی جسے کہتے ہیں انفارمیٹیو کرٹیس گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ گالی گلوچ کا کلچر ہم نے پھر بنایا نا. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر ایک بچہ سکول میں بھی جو ہے وربل وائلنس کا شکار ہے, اسٹریٹ میں بھی وربل وائلنس کا شکار ہے, اور فیملی میں بھی, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھرو میڈیا بھی ہے, تو وائلنس بیکمز اے پارٹ آف آور کلچر. یہ ہمارے ملک کے جو تصور ہے, ہمارے ملک کا جو امپریشن ہے اس کو خراب کر رہی ہے, ہماری ریپوٹیشن کو خراب کر رہی ہے. اگر کسی ملک کا آج کل یہ تصور ہو کہ وہ ایک متشدد ملک ہے اور وہاں وائلنس عام ہے, تو انفارچونیٹلی وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے ملک. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تشدد جو ہے وہ لو انٹینسٹی کا ہو یا ہائی انٹینسٹی کا ہو. لو انٹینسٹی کے تشدد سے پرسنالٹی تباہ ہو جاتی ہے, ہائی انٹینسٹی سے جان چلی جاتی ہے. بوتھ آر ڈینجرس بالکل اینڈ ڈیمیجنگ. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں خاص طور پہ ہمارے میڈیا کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے, ہماری فیملی انسٹیٹیوشن کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی, پہلے پنجاب یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے, یہ اعزاز ہے آپ کے لیے. اور اب دوسرا یہ کہ آپ اوکاڑا یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر ہیں. تو کیا خواب ہے اس حوالے سے آپ کا کہ میں یونیورسٹی کو جو ہے اس سطح پہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں اوکاڑا یونیورسٹی میں اس کا فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہوں. جی الحمدللہ. اس وقت ماشاءاللہ وہاں 18,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے. 18,000 اسٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 200 سے زیادہ ٹیچر ہیں. خواب کیا ہے جی, یہ ایک ذمہ داری ہے. اور وہ کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو, ان بچوں اور بچیوں کو جو 21st سینچریز کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کے مطابق ہم پریپیئر کر سکیں. This is the only objective. ٹھیک ہے. پریپیئر کر سکیں تاکہ وہ نہ صرف خود ایک جو ہے پازیٹیو اور کنٹریبیوٹری ممبر ہوں سوسائٹی کا, بلکہ اپنی فیملیز کو اور اپنی قوم کو بھی آگے جو ہے نا فیملیز کو سپورٹ کر سکیں اور ملک کے لیے نیک نامی پیدا کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. ایک بچہ جو ہے اس کی ہولسٹک گرومنگ کرنی, اس کو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنانا, اس میں رسپیکٹ فار انوائرمنٹ پروٹیکشن, ایکولوجی اور انسٹیٹیوشنز کا احترام, یہ چیزیں اگر ہوں گی
تو میرا خیال ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. صرف یوتھ کوئی ایسٹ نہیں ہے, یہ لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا 18,000 اسٹوڈنٹ یا 40,000 اسٹوڈنٹ یا 50,000 اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ان اسٹوڈنٹس کی پراپر سوشلائزیشن نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہے. بالکل, تو بوتھ ویز ہے. ٹھیک ہے, تو میری ڈیزائر بھی ہے, میری ایفرٹ بھی ہے. میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے ان کو بروئے کار لا کے ہم اپنی کو قابل قدر اور ایک جسے کہتے ہیں ایک پازیٹیو پرسنالٹی ان میں ڈیولپ کریں, تاکہ وہ معاشرے میں نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بلکہ وہ معاشرے کے مسائل حل کریں, اور اس یوتھ نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آج کے دور میں آپ طلبہ کو رہنمائی کیجئے گا کہ بالعموم ان کے پاس کوئی ایک پراپر جانا وہ کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا, اور سائنس کے اسٹوڈنٹس سائنس کو اپناتے ہیں, لیکن جب وہ آگے یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس طرح سے انہیں گائیڈ بھی کوئی نہیں کرتا کہ آپ یہ والی فیلڈ, تو تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کیجئے گا. بات یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, بلکہ ساری سوسائٹیز بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی ایک ورڈ آف وزڈم اپروپریٹ نہیں ہے. جیسے آج لوگ پہلے کہتے تھے کہ اگر کمپیوٹر سائنس میں آپ کر لیں تو مارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, آج سے 30-40 سال پہلے بزنس کا بڑا تھا کہ MBA کر لیں تو بہت. لیکن اصل بات یہ ہے سوسائٹی, انڈسٹری اور دوسرے جو ہمارے سیکٹرز ہیں, سروس سیکٹر ہے, یہ جتنی جلدی تبدیل ہو رہا ہے اس میں اس کے فنڈامنٹلز چینج ہو رہے ہیں. اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ افراد کا ایک سکل سیٹ ہے, اس کے کتنے ریلیونٹ اور کتنے اس کی پروفیشنسی ہے سکلز میں, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور ہمارے اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں, اسپیشلائزڈ سکلز چاہیے. جیسے دیکھیں نا, یہ کہنا کہ آپ کمپیوٹر میں MSc کر لیں, دیٹس ناٹ انف. وہ ایک جنرل ڈگری ہے. میتھمیٹکس میں کر لیں, بایولوجی میں کر لیں, کیمسٹری میں کر لیں, دیز آر گون. اب آپ دیکھیں نا سروس سیکٹر میں کتنی ویریشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہماری ٹریڈنگ میں, اب انٹرنیشنل ٹریڈنگ شروع ہو گئے. گھر میں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کر رہے ہوتے, چائنا سے مال خرید کے آپ امریکہ میں بیچ رہے ہیں. اس کے لیے کس طرح کے سکلز چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو بینکنگ کو ڈیل کرنے کے سکلز چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ لاز کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, آپ کی پریکٹسز ایتھیکل ہونی چاہیے, آپ کو گلوبل نارمز اینڈ ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے. بھئی چھوٹے لیول پہ تو آپ کر لیں گے, لیکن جب آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ ساری چیزیں آپ لوکل انسٹیٹیوشن کو بھی ڈیل کر سکیں, آپ گلوبل انسٹیٹیوشن کو بھی ڈیل کر سکیں. دیکھیں یہ وقت گلوبلائزیشن کا ہے. یہ وہ اس طرح کی آج سے 50 سال یا 40 سال پہلے کی سوسائٹی نہیں ہے کہ آپ یا تحصیلدار بن سکتے ہیں یا تھانے دار بن سکتے ہیں یا جو ہے اس طرح کے چند لگے بندے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں میڈیکل سائنس میں اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن ہے. میں آج دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ جو ہے ویسٹرن یورپ میں اتنا نرسنگ جو اسپیشلائزیشن ہے اس کی اتنی برانچز ہیں, اتنی وہاں ضرورت ہے کیونکہ ایلڈرلی پاپولیشن کیئرنگ سائنس اسے کہتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم نے وہی آج سے 50 سال والی وہ سفید جو ہے گاؤن والی ایک نرس رکھی ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گی میڈیسن دے گی. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. اب آگے چلا گیا ہے, اس میں بے شمار اسپیشلائزیشن. اب ہماری یونیورسٹیوں نے یہ جو گلوبل ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے پروگرامز کو ٹیلر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان سٹیریوٹائپ سے نکلنا ہے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں گزشتہ 50 سال سے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ بڑی ویلتھ ہے اور بڑا پوٹینشل ہے تو یوتھ کو تیار تو کریں ہم.
کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے یا اپنے ہی ملک میں وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو جدید انڈسٹریل ریکوائرمنٹس ہیں، جو ٹریڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو سروس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہیں، وہ ان کو پوری کر سکے. اس وقت دیکھیں، کہنے کو تو بہت وکیل ہیں، بہت ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کو بہت اچھا ڈاکٹر اسپیشلسٹ ملتا نہیں ہے. آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ریفرنس ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹرسٹ کس پہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی پرولیفریشن تو بہت ہے، لیکن جب آپ نے کسی بچے کو داخل کرانا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی کمپلیکس اینڈ کیاٹک سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، معاشرے میں ایک سوشل کیپٹل ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، جس سے چیزیں سموتھ ہوتی ہیں. وہ ٹرسٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے، اور وہ ٹرسٹ بیسیکلی ایتھیکل ویلیوز سے اور معاشرے میں جو ٹرسٹ کے ریلیشن شپس ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہی اور ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. وہ روایتی باتیں نہیں تھی جو تعلیم کے حوالے سے ہوا کرتی ہیں یا جو استاد کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے آمد ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہوگی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے توقع بھی رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی جب ہم ڈاکٹر صاحب درخواست کریں گے کہ وقت دیں تو ضرور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو رہنمائی ملتی رہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی اور ان کے خوابوں کے لیے دعا گو بھی ہیں. آپ سے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.